بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وأورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم وارضا لم تطئوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک دوسرے گروہ کو قیدی، اور اس نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا اور ایسی زمین کا جس میں تم نے قدم نہ رکھا تھا مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے۔ امام زرقانی نے لکھا ہے کہ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں حضور نبی کریم غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تھی اور ہتھیار کھول دیے تھے۔ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل امین آئے اور مسجد نبوی کے باہر اس جگہ جہاں حضور نبی کریم نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے کھڑے ہو گئے اور حضور سے کہنے لگے، آپ نے ہتھیار کھول دیے ہیں، حالانکہ میں نے اور فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں کھولے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بنو قریظہ جائیں گے۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان سے معاہدہ تھا کہ حملہ ہونے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے، لیکن بنو قریظہ نے معاہدہ توڑا تھا اور مشرکوں کا ساتھ دیا تھا۔ جنگ احزاب کے موقع پر عہد شکنی کر گئے تھے اور مشرکوں کے ساتھ ساز باز کر لی تھی۔ حضور مکے کے طرف قریش کے بھاگنے کے بعد یہ لوگ اپنے قلعوں میں گھس گئے تھے۔ قریش مکہ کے بھاگنے کے بعد یہ لوگ اپنے قلعوں میں گھس گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور حکم دیا کہ ہم عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں گے، کوئی شخص عصر بنو قریظہ سے پہلے نہ پڑھے۔ راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور دوسرے کئی لوگوں نے کہا کہ حضور نے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھنے کو منع فرمایا تھا، لہذا ہم وہیں پڑھیں گے۔ حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں نے ٹھیک کیا تھا۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے، حضور کا ارادہ جلدی بنو قریظہ پہنچنے کا تھا تاکہ کوئی تاخیر نہ کرے۔ نماز عصر کو دیر سے پڑھنا حضور کا مقصد نہیں تھا، لیکن یہاں کچھ لوگوں نے حضور کے مقصد کو سمجھ کر نماز پڑھ لی تو بھی حضور کے ارادے کے خلاف کام نہیں کیا، اور بعض لوگوں نے حضور کے الفاظ پر عمل کیا اور مقصد نہیں سمجھا، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ معلوم ہوا کہ اجتہاد سے اور استنباط سے کام لینا تاکہ مقصد فوت نہ ہو جائے درست اور جائز ہے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے، ظاہری الفاظ پر عمل کرنے والوں پر حضور نے اگرچہ ناراضگی ظاہر نہیں فرمائی، اس لیے کہ نیت بخیر تھی، لیکن جن لوگوں نے اجتہاد اور استنباط سے کام لیا وہ افضل رہے، کیونکہ انہوں نے مقصد سمجھا اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی قرآن کے حکم پر بھی عمل کیا اور حضور کے مقصد کو بھی پورا کیا۔ حضور قدر تاخیر سے عصر کے وقت میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ حضرت علی کو جھنڈا دے دیا تھا اور وہاں پہنچے تو یہودیوں نے حضرت علی کو گالیاں دی اور حضور اکرم کو بھی برا بھلا کہا۔ حضور کو معلوم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ 25 دن تک قلعے کا محاصرہ رہا۔ دوران محاصرہ یہودیوں کی طرف سے بات چیت بھی ہوئی۔ کعب بن اسد جو یہودیوں کا سردار تھا
اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا میں 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے تم جو چاہو میں کروں گا۔ نمبر 1، ہم محمد پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے تابعدار بن جاتے ہیں۔ یہود نے کہا کہ یہ صورت ہمیں منظور نہیں، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ کعب نے کہا تو دوسری سنو، ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے تاکہ ہمیں ان کا خوف نہ رہے، اور میدان جنگ میں تلوار لے کر کود جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے۔ اگر ہم جیت گئے تو بچے دوبارہ پیدا کر لیں گے، اور اگر ہار گئے تو بچوں کے غلام اور عورتوں کے باندی بننے کا خوف نہیں ہوگا۔ یہود نے کہا ہم بلا وجہ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو قتل کیوں کر سکتے ہیں؟ تم تیسری بات بتاؤ۔ کعب نے کہا آج سنیچر کی رات ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے یہ مبارک رات ہے، مسلمان اس پر ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ اس رات میں ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو تم ایسا کرو، مسلمان آج رات غافل ہوں گے، وہ سوچتے ہوں گے تم عبادت میں مشغول ہو، تم آج رات ہی مسلمانوں پر حملہ کر دو اور مسلمانوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہود نے کہا اے سردار، تم کو معلوم ہے ہم اس مبارک رات کی برکت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس مبارک رات کے احترام کو ختم کر دیں گے تو ہم تو اپنے مذہب کو ختم کرنے والے ہوں گے، اور ہمیں یہ منظور نہیں۔ سردار ہمیں تمہاری 3 باتیں منظور نہیں۔ چنانچہ ان کی یہ مشورہ میٹنگ بغیر کسی بات کے طے کیے ہوئے ختم ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہودیوں سے تعلقات تھے۔ یہودیوں کو امید تھی کہ ابو لبابہ ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے ابو لبابہ کو یہود سے بات چیت کرنے کی اجازت دے دی۔ ابو لبابہ وہاں گئے، یہود ان کے پاس جمع ہو گئے، عورتیں اور بچے رونے لگے، اور یہ دیکھ کر ابو لبابہ کا دل بھر آیا۔ یہود نے ان سے کہا کہ بتاؤ ابو لبابہ ہم کیا کریں، کیا رسول اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں؟ ابو لبابہ نے کہا کہ ہاں، تمہیں رسول اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے، لیکن چلتے چلتے اشارہ کر کے گردن پر ہاتھ رکھ کر یہ بتا گئے کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن پھر اچانک احساس ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ یہود کے پاس سے سیدھے مسجد نبوی گئے اور ایک ستون سے خود کو بندھوا دیا، اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ کے رسول مجھے معاف نہ کر دیں گے ایسے ہی بندھا پڑا رہوں گا۔ حضور کو اطلاع دی گئی تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ سیدھا میرے پاس کیوں نہ چلا آیا، میں اس کو معاف بھی کر دیتا اور اللہ سے بھی درخواست کرتا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب اس نے ایسا نہیں کیا تو میں بھی اس کو جب تک نہ کھولوں گا جب تک اللہ اس کو معاف نہ کر دے۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام اور البدایہ والنہایہ میں ہے۔ اس کے بعد بنو قریظہ نے شکست قبول کر لی اور حضور کا فیصلہ ماننے پر راضی ہو گئے۔ ہم یہ بات آپ کو پہلے ایک درس میں بتا چکے ہیں کہ حضور کے مدینہ آنے سے پہلے قبیلہ خزرج اور بنو نذیر کے تعلقات دوستانہ تھے، اور قبیلہ اوس اور بنو قریظہ کے تعلقات دوستانہ تھے۔ اسی دوستی کی وجہ سے قبیلہ اوس کے کچھ لوگوں نے حضور سے درخواست کی کہ خزرج کی درخواست پر آپ نے بنو نذیر کو ساتھ جو معاملہ فرمایا تھا وہی ہماری درخواست پر بنو قریظہ کے ساتھ فرما دیں۔ معاملہ نازک تھا، انکار پر قبیلہ اوس سے غلط میسج جا سکتا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں وہ نہ کروں جو تمہارے سردار سعد بن معاذ کرنے کو کہیں؟ اوس کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے سردار کا فیصلہ منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، ان کا تذکرہ بھی ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ زخم شدید تھا، مگر ان کی دعا اللہ نے قبول کر لی تھی کہ فتح تک میں زندہ رہوں۔ حضور نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوایا اور ان کو عزت کے ساتھ بلوایا گیا۔ وہ آئے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں نے ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ آپ کو اس واسطے بلایا گیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کریں گے
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان یہود کے تعلق سے میرا فیصلہ وہی ہے جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور کو ان کے فیصلے کی اطلاع دی گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جن لوگوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور حرم پاک سے ان کو نکالا میں ان سے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر ان سے جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں قریش مکہ سے جہاد کروں، اور اگر لڑائی کرنے کی طاقت قریش مکہ میں ختم ہو چکی ہے تو اے اللہ بس مجھے شہادت عطا فرما دے۔ اس کے بعد ان کے زخم سے خون نکلنے لگا اور انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخاری کی روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ سعد کی موت سے عرش الہی ہل گیا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے تھے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کوئی مرنے والا ایسا ہے کہ جس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی ہو، 70,000 فرشتے نماز میں شامل ہوں اور عرش الہی اس کی موت سے ہلا ہو، اس کے جنازے سے مشک کی بو آتی ہو۔ یہ بات روض الانف میں ہے۔ سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق عمل کیا گیا، تمام عورتیں اور بچوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا، صرف ایک عورت جس کا نام بنانا تھا وہ قتل کی گئی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنی چھت سے چکی کا پارٹ گرایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ بات عیون الاثر میں ہے۔ حضرت ابو لبابہ جن کا واقعہ ہم نے اوپر ذکر کیا، مسجد میں ستون سے بندھے ہوئے تھے، نماز کے لیے کھول دیے جاتے تھے اور پھر باندھ دیے جاتے تھے۔ 6 دن ایسے ہی حالت میں رہے تو ان کی توبہ کی قبولیت نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر پر تھے، مسجد تشریف لائے اور فرمایا ابو لبابہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ابو لبابہ بولے حضور جب تک مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے میں ایسے ہی بندھا رہوں گا۔ حضور نے ان کی رسی اپنے ہاتھ سے کھولی اور قرآن کی آیت سنائی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے گناہ کو نیک عمل کے ساتھ ملا جلا لیا، ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف فرما دے، بے شک اللہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ابو لبابہ 20 روز تک بندے رہے تھے اور 20 روز کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، واللہ اعلم۔ ان واقعات کی بار بار اپنے ذہن میں تکرار کریں، ان کو بار بار سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان میں کئی باتیں ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ حضور کی محبت کا والہانہ انداز، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور صحابہ کا طریقہ عمل، صحابہ کی قربانی، کفر کی سازشیں اور یہودیوں کی غداریاں، سب کچھ ان واقعات کے اندر موجود ہے۔ دین اسلام جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے وہ دین ہے کہ جو سچائی، عدل اور انصاف کے ساتھ، بہادری اور ہمت کے ساتھ، برابری اور مساوات کے ساتھ چلتا ہے، اور کفر اپنی سازشوں سے باز نہیں آتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان واقعات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔